معافی چاہتا ہوں. نہیں یاری صاحب السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ جی جزاک اللہ. یاری صاحب ایک تو مجھے شرعی مسئلہ پوچھنا ہے، اس وجہ سے میں نے ماسک لگا دیا کیونکہ تھوڑا سا شرعی مسئلہ ہے تو میں نہیں چاہ رہا کہ شکل ہے. اور دوسری ایک معلوماتی سوال کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا میں. یاری صاحب میرا تعلق جو پیدائشی ہے وہ شیعہ فیملی سے تھا، لیکن ایسا ہوا کہ اس کے بعد میں نے شادی کر لی حنفی خاندان میں. میری زوجہ محترمہ حنفی ہے. تو ایک تو اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ ایک مہینے سے سن رہا ہوں. اس سے پہلے جو ہے نا میں سنتا رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کو. تو سن کے کیونکہ میری جو تربیت کی گئی تھی وہ ذاکرین کے حوالے سے کی گئی تھی، میں سنتا رہا. وہ بنیاد جو پکی نہیں تھی، ہوائی باتیں تھی ساری. تو جب میں انجینئر محمد علی مرزا کو میں نے سنا تو میں اہل سنت کی نمازیں پڑھنا شروع کر دی. اب میری زوجہ جو ہے وہ حنفی ہیں اور وہ امیہ خاندان کی کوئی برائی یا مطلب ان کا ذکر سننا پسند نہیں کرتی. اور جو میں بات کرتا ہوں تو ان کو وہ شیعہ کی جو بات کرتا ہوں تو ان کو برا لگتا ہے. تو بات جو نا آج پہنچی ہے طلاق پہ. تو میں آپ سے یہ شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا مجھے اموی خاندان کے حوالے سے خاموش رہ جانا چاہیے یا پھر یہ حق ہے کہ ہمیں ان کی جو انہوں نے غلط کیا ہے وہ بیان کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کی جو وائف، آپ کے بچے بھی ہیں؟ نہیں بچے نہیں. تو دیکھیں بھائی یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کی وائف ہے، اس کو دیکھیں آپ کی بات لاجیکل ہے، آپ کی بات ریشنل ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اس کی بات غلط ہے. اور آپ کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بہت سختی کریں. لیکن اگر آپ پیار محبت سے اپنی موقف پہ آپ ڈٹے رہیں، اپنی پوزیشن پہ آپ ڈٹے رہیں، کیونکہ آپ کی پوزیشن صحیح ہے اور آپ کا اس پہ احسان ہے کہ آپ اس کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ جو ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو اس کے برداشت کے مطابق آہستہ آہستہ سمجھانا چاہیے، نرم لہجے میں، اور ان کو راہ راست پہ لانا چاہیے. اور ان آخر کار چاہ کے وہ شیعہ بن جائیں اور ظالمین سے تبرہ کر لیں، برات کا اظہار کر لیں. اور جو بھی انسان اگر سوچے کہ اہل بیت علیہ السلام کون ہے، ان کے ظالمین کون ہیں، کس طرح ان لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ہے اور ان کے کردار کیسے ہیں، تو وہ بلا شک بلا ریب ظالمین سے وہ برات کا اظہار کرے گا. تو آپ انشاءاللہ اس موضوع پہ کام کریں. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں. اگر نہیں ہو سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں، تو بلا شک وہ آپ کے ہاتھ میں. بچے بھی نہیں ہیں، بہت آسان ہے آپ کے لیے. عورتوں کی کیا کمی ہے؟ کمی ہے بھائی عورتوں کی؟ نہیں کوئی کمی نہیں. آپ وہاں چھوڑ کے آپ کو اس سے بہتر انشاءاللہ رشتے مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بالکل ان کو کلیئر کر دیں کہ آپ کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں. آپ دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ہدایت دے دیں مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ اچھی بات ہے. یہ پہلی بات. کوئی اور بھی سوال کیا آپ نے؟ جی ایک اور ہے کہ ان کی بات آ کے اس بات پہ ختم ہوتی ہے کہ ابو سفیان نے اینڈ میں کلمہ پڑھ لیا تھا اور ان کو معاف کر دیا گیا تھا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لمبی فہرست ہے جنگوں کی جس میں ابو سفیان نے جو حق کی راہ پہ تھے ان کو شہید کیا تھا. اگر معاف کر دیا تھا تو ہمارے جو امام تھے ان کو حق تھا کہ جتنی بھی شہادتیں ہوئی تھی ہماری مسلمان کی، ہمارے امام کی طرف کی جو قبیلہ تھا یا جنگجو تھے ان کی معاف کرنے کا حق ہے ان کو، یا پھر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا ہی نہیں تھا؟ ہاں ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو سفیان دیکھیں وہ فتح مکہ کے وقت اس نے کلمہ پڑھا تھا. فتح مکہ یہ موقع تھا کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو قتل کیا جاتا نا. تو وہ بالکل آخر میں اس جماعت تمہاری خود نقل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میرے دل میں شک ہے. اس نے کہا تھا کہ میرے دل میں شک ہے. ابھی تک وہ کلمہ پڑھتے وقت بھی اس کے دل میں شک تھا. تو وہ پھر اس نے کلمہ پڑھا کیونکہ وہ قتل ہو جاتا ہے، اس لیے فتح مکہ آخر میں شکست کا ہے. تو اس نے تو اسے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا تھا. اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ان کی دریا دلی ہے اور ان کی دل فراخی ہے. انہوں نے فتح مکہ کے وقت وہ اگر چاہتے انتقام لیتے، ابو سفیان وغیرہ کو جہنم حاصل کرتے، کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا. معاف اس لیے کیا کہ لا تثریب، اب میں آپ کو ملامت نہیں کرتا، میں آپ لوگوں کو آج ملامت نہیں کرتا. وانتم الطلقاء، میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں. یعنی آپ میرے غلام بن چکے ہیں، کیونکہ یہ غلام بن چکے تھے، یہ فتح ہو چکے تھے، اب میں آپ کو آزاد کر دیتا ہوں. تو یہ اس طرح ہوا ہے. اس کا اسلام کی کہانی یہ ہے ابو سفیان کی. اور یہاں پہ انٹرنیٹ پہ اسی یوٹیوب چینل پہ میرے ایک تقریر ہے معاویہ کے متعلق اور ابو سفیان کے متعلق.
ان کے اپنی کتابوں سے میں نے وہاں پہ دکھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو اور ابو سفیان کو بار بار لعنت کیا اس مسلمان بننے کے بعد. ان کو مسلمان بننے کے بعد ان کو لعنت کیا. اگر آپ اس کلپ کو دیکھ لیں تو اس میں بہت ساری احادیث ہیں، ان کے صحیح احادیث ان کے اپنے کتب سے. لعن اللہ القائد والسائق والراکب، کہ یہ ان کے بہت سارے اسانید کے ساتھ مروی ہے کہ معاویہ اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ ابو سفیان آگے ابو سفیان اونٹ پہ، معاویہ آگے، اور اس کے پیچھے اس کا بھائی یزید تھا. یزید اس کا ایک بڑا بھائی تھا معاویہ کا، وہ مر گیا. تو یہ جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراکب والقائد والسائق. تو یہ ان کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لعنت کیا، اور ان کی پیغمبر کی لعنت یعنی یہ جہنمی ہے. اس کا اسلام جو تھا وہ خلوص سے اسلام نہیں تھا، وہ مجبوری سے اسلام قبول کیا تھا. یہ قتل ہو جاتا اگر مسلمان نہ بنتا. ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ، بڑی بڑی مہربانی آپ کا ٹائم دینے کے لیے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ حافظ. تھینک یو. السلام علیکم بھائی صاحب، آپ فریز ہو گئے ہیں یا محمد مصطفیٰ؟ آپ ہیں محمد مصطفیٰ بھائی یا فریز ہیں؟ ابھی تھے یہاں پہ تھے، فریز ہو گئے ہیں. جی السلام علیکم. اور سیدھا بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی، لیٹے نہیں بیٹھے. آپ سیدھا بیٹھے میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی. ہاں زحمت کرو. اوکے، ہون ہو یا نبال. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنا، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. مولا آپ کی زندگی دراز کرے، صحت و تندرستی والی زندگی آپ کو عطا ہو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت. اچھا آغا صاحب، میرے کچھ کویسچنز تھے. پہلا کویسچن یہ تھا کہ شعب ابی طالب میں جب نبی پاک کو ایک بڑا کٹھن دور تھا، تو اس وقت ان کے ایک بڑے قریبی یار جنہوں نے اولین اسلام قبول کرنے والوں میں آتے ہیں، وہ وہاں پہ کیوں نہیں تھے؟ ابو بکر صاحب کی بات کر رہا ہوں. کہاں پہ نہیں تھے؟ شعب ابی طالب میں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کہاں پہ تھے. ان کے والد صاحب کا بزنس تھا، تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ کام پہ ملازم تھے، پتا آپ نے. ابو بکر کے والد تو اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہوں گے نا. ابو بکر کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی اسکول وغیرہ تو تھا نہیں، مکے میں کوئی اسکول نہیں تھا. بچے سب جاتے ہیں کہ بچے جو ہے اپنے والد کے ساتھ کام پہ جاتے ہیں، اپنے والد کے ساتھ کام پہ جاتے ہیں. تو اس کی پرورش کہاں پہ ہوئی ہے، یہ بڑا کہاں ہے، تو اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ ابو قحافہ کی ڈیوٹی کیا تھی. ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنے ابے جان کا یہ ہاتھ بٹورتا ہوگا گاہک لانے کے لیے. صحیح ہے نا؟ اوکے. اچھا، جو حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے متعلق تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں تو میرے ساتھ باقی لوگوں کا بھی کافی علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ ان کے ابا و اجداد، ان کے والدین کے کیا کاروبار تھے، ان کے اپنے کیا تھے، اور خلافت ملنے کے بعد ان کے پاس مال و دولت کتنا تھا. وہ آپ دیکھ لینا، میرے تقریر ہے کہ ابو بکر عمر کے پاس، عمر کروڑپتی کیسے بن گیا، اس میں نے بات کیا. ان کے باپ کیا کرتے تھے، وہ ان کا پورا دولت کہاں سے آیا، ان کے پاس پیسے کہاں، خلیفہ بننے کے بعد یہ کتنے کروڑپتی بن گئے. اس تقریر میں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. حضرت عمر کے دور میں یہ تراوی، اس کے بعد ڈائیورس کے کچھ رولز میں ترمیم ہوئی، پھر حی علی خیر العمل کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم آ گیا، ہاتھوں کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے والا آ گیا. بلکہ تراوی کو یہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں بخاری مسلم میں کہ یہ بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے. تو یہ اچھی اور بری بدعت کیا واقعی کوئی اچھی اور بری بدعت ہوتی ہے اسلام میں؟ کیونکہ اسلام تو آخری حجت الوداع پہ مکمل ہو چکا تھا، ان کے اس پاس وقت ترمیم ہوئی ہیں تو ان کے پاس ہے بدعت، ان کے پاس چنگی بھی ہوندی ہے جی. ٹھیک ہے، انہاں دے کول ہوتا ہے ہوندا، ہاں ساڈے کول نہیں ہوندا. اوکے
چلیں بھائی صاحب اور تسی آرام آغا کرو صاحب یہ تو جی بولو 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 آغا صاحب بولیں یہ تو جی بالکل ہی ایک اسلام کی بالکل منافی چیز آ جاتی ہے کہ آپ اس میں، کیونکہ دین اللہ کا ہے، کوئی اور تو اس میں تبدیلیاں کر ہی نہیں سکتا. بس جی اور نہیں کر سکتے، ان کے مولوی اور ان کے خلیفے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا، ان کا حساب ہی اور ہے. اچھا ایک آخری سوال جس کا ضرورت پہ سب کچھ کر جواب دے لیتے ہیں، دیجیے گا. ضرورت پڑے تو ان کے مولوی سب کچھ یہ چینج چیز کرتے ہیں. ہاں ان کے خلیفہ تو ان کا مقام اس سے بھی بڑا ہے. جی ہاں ان کے اپنے وہ مقصد کے مطابق وہ ہر چیز کو تبدیل کر لیتے ہیں. جی بالکل. اچھا جی علیاری صاحب ایک آخری سوال آپ سے. جی دیکھیں جیسے ہر فقہ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کی طرز پہ ہی اسی مذہب کو ڈلتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فقہ کو اسٹڈی کرتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں نا پاکستان میں موسٹلی جو شیعہ ہیں وہ علی ولی اللہ کی قائل نہیں ہیں نماز کے اندر، جبکہ میں خود ہوں، میرے باو اجداد پڑھتے ہیں. مجھے کچھ ریفرنس دے سکتے ہیں اس میں، جیسے ہمارے ائمہ طاہرین نے پڑھی اور اس میں علی ولی اللہ آیا ہو، یا کچھ ہماری جو حدیث کی کتاب ہے ان میں سے کوئی ریفرنس کوٹ کر سکتے ہیں؟ نماز میں تشہد میں تو نماز میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے شہادت ثالثہ، ٹھیک ہے نا کوئی. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو شہادت میں کیا پڑھتے تھے وہ اکثر احادیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے تشہد کے مطابق جو احادیث ہیں، تشہد کے مطابق جو احادیث ہیں وہ میں نے اپنے پروگرام میں پیش کیے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام تشہد کے متعلق اگر میرے کلپس دیکھ لوں نا انٹرنیٹ پہ تو اس میں نے احادیث دیکھ لی ہیں، تو وہ آپ کو ادھر نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. شہادت ثالثہ پڑھنا کیوں جائز ہے وہ میں نے وہاں پہ بیان کی ہے. اوکے چلے میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا زیادہ تر، اور میرا میں آپ کے کلپ چینل کو دیکھ لیتا ہوں، اس میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو اللہ یاری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. معاف کیجیے بھائی صاحب آپ کے ساتھ اگر میں نے آپ کے سوالوں کے جواب تفصیل سے نہیں دیا ہے، کیونکہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں ان کے کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں، تو ان کو دوبارہ ان کو اگر ہم ٹائم نہ دیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اکثر لوگ اس کو بار بار سن چکے ہوتے ہیں.